صحابہ کرام کی نصیحت، تابعین کی، اتباع تابعین کی، ائمہ سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی، ان سب کی ایک ہی نصیحت ہے، اور وہ یہ کہ بندے اپنے عیبوں کو تک اور دوسروں کے عیب نہ دیکھ۔ بس کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، آقا نے فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو، جو شخص موجود نہیں اس کی پشت پیچھے کسی کے عیب بیان۔ غیبت اور غیبت ایک مادہ اور ایک خاندان سے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں، اور غیبت کیوں یہ لفظ بنا؟ غیب سے ہے، یعنی جو شخص حاضر نہیں اس کی برائی کو بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ جو شخص حاضر نہیں اس کی، بولیے، برائی کو بیان کرنا۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کا عیب بیان کرتا ہے، گویا وہ اپنے بھائی کا لاش کا گوشت چن چن کے کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے، بھائی کی لاش کو کاٹ کے کھاتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم ہے وہ شخص، اتنا بڑا حرام خور ہے وہ شخص جو دوسروں کی پشت پیچھے ان کی عیب جوئی کرتا اور عیب گوئی کرتا ہے۔ ایک صحابی بولے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر جو عیب بیان کر رہا ہے اگر وہ عیب ہو بھی درست، یعنی اس شخص میں وہ عیب ہو تب بھی یہ گناہ ہوگا؟ یعنی جو عیب بیان کرنے والا سچ بول رہا ہے، جس شخص کے جو موجود نہیں اس کے عیب بیان کرنے والا جو عیب بیان کر رہا ہے وہ ایکچولی حقیقت ہیں، سچ ہیں، تو آقا پھر بھی یہ گناہ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے، سچ ہیں، کہہ سچ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، غلط بیانی نہیں کر رہا، عیب اس میں ہیں، مگر غیبت نام اس عمل کا ہے کہ اس کی پشت پیچھے عدم موجودگی میں اس کے عیبوں کا ذکر کرنا، یہ غیبت ہے، اپنے بھائی کی مردہ لاش کا گوشت کھانا ہے، حرام خوری۔ اور آقا نے فرمایا سچ بیان کرے اور اس کی پشت پیچھے عیب ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ ایسے عیب بیان کرے جو اس میں تھے ہی نہیں اور ہیں ہی نہیں، فرمایا پھر تو وہ غیبت کے علاوہ جھوٹ کا مرتکب، پھر تو وہ کذب کر رہا ہے، پھر تو وہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو دوہرا گناہ ہو گیا، جھوٹ کا الگ اور غیبت کا الگ۔ اگر اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں اور پھر پشت پیچھے بیان کر رہا ہے تو ایک جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے جھوٹی، دوسری غیبت کر رہا ہے، تو 3 گناہ بڑھ گئے۔ اور غیبت کا گناہ حرام ہونا یہ ہے کہ ہوں حقیقت میں سچے عیب، مگر چونکہ وہ موجود نہیں، اگر اس کے سامنے کہتا تو اس کو برا لگتا، تو جو بات اس بھائی کو سامنے کہی جائے تو بری لگے، وہ اس کے پیچھے کرنا غیبت ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ لہذا ہم اگر اسی ایک اصول کو لے لیں، حرمت غیبت، کہ آقا علیہ السلام نے کسی کی پشت پیچھے عیب جوئی بھی حرام کر دی اور عیب گوئی بھی حرام کر دی، کسی کے عیب تلاش کرنا بھی حرام، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، نہ کسی کے عیب تلاش کرو نہ کسی کے عیب بیان کرو، تجسس ہی نہ کرو، کسی کے عیب ٹوہنے، نکالنے اور معلوم کرنے کی جستجو ہی نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو اور ہمیں اس بات پہ مامور ہی نہیں کیا کہ کسی کے عیب تلاش کریں، جستجو کریں۔ دوسروں کے عیبوں کی جستجو کرنا بھی حرام ہے، یہ کام اللہ کا ہے، اور یہاں کرامن کاتبین کا ہے، اس کے جو عیب ہیں وہ لکھ رہے ہیں رات دن، نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، اور ہر شام اللہ کے حضور رجسٹر پیش ہو رہا ہے۔ ہمارے عیب اور ہماری اچھائیاں جب خدا کو پیش ہو رہی ہیں، ہم خدا کیوں بننا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے عیبوں کی جستجو کریں؟ بھائی یہ ڈیوٹی ہماری نہیں لگی، یہ کرامن کاتبین کی لگی، اللہ کو پیش ہو رہے ہیں۔ لہذا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم اپنے عیب تلاش کریں، اپنے من میں جا کے ہمارے اندر جو نقص ہیں ان کا ازالہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے من میں جھانک کر پاجا سراغ زندگی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، تو نگاہ میں کوئی، جب اپنے گناہ نظر آ جائیں جس شخص کو، اس کی نگاہ میں کوئی گناہگار نہیں رہتا، اور جسے دوسرے ہی گناہگار نظر آئیں، دوسرے ہی گناہگار نظر آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا من
اتنا پاپی ہے اور اتنے پردے چڑھ گئے ہیں کہ اسے اپنے پاپ، اپنے گناہ، اپنے عیب، اپنے نقص، اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی. اور جس شخص کو اپنے من میں خرابیاں نظر نہیں آئیں وہ توبہ کرے کہ اللہ پاک نے اس پر غضب کر دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے کہ اسے اپنے عیب دکھانے سے محروم کر دیا ہے. اپنے عیب دیکھتا تو توبہ کرتا، اصلاح کرتا تو مولا کے قریب ہو جاتا. کیونکہ اپنے عیب دیکھ ہی نہیں رہا، لہذا توبہ نہ رہی، اور جب توبہ نہیں تو مولا کی قربت نہ رہی. اب یہ جو قاعدہ میں نے آپ کو سمجھایا اس کو قرآن مجید کی آیت سے لینا جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا حکم دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کرو، آقا کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور نہ بے تکلفی اور بے ادبی سے حضور کو بلاؤ، آواز بلند کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسا حضور کی بے ادبی کرو گے تو تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، سارے اعمال جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور آخری ٹکڑا سمجھنے والا وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کہ میں لٹ گیا، میرا نہ حج بچا، نہ کوئی زکوٰۃ بچی، نہ کوئی نماز بچی، نہ روزہ بچا، نہ کوئی مدرسہ کی خدمت بچی، نہ تبلیغ بچی، نہ کوئی نیکی، کوئی عمل ہی نہیں بچا، لٹ گیا. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوگا، خبر ہی نہیں ہوگی. اب یہ بتا یہ سزا کیوں دی آقا علیہ السلام کے بے ادب کو اور آقا علیہ السلام کے گستاخ کو؟ یہ سزا کیوں دی کہ اسے شعور ہی نہ ہو اور خبر ہی نہ ہو کہ میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، میرا ایمان بھی تلف ہو گیا، اس کو خبر ہی نہ ہو. یہ سزا کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جس بندے پہ غضبناک ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کی گستاخی کی، بے ادبی کی، تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ کسی قیمت پہ اب اس کو بخشا نہ جائے. تو وہ گستاخی، بے ادبی کے بعد دو کام اللہ کرتا ہے، ایک تو اس کے اعمال اور ایمان سب غارت کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کو خبر اور شعور نہیں ہونے دیتا. اگر خبر شعور ہو جائے تو وہ تو فوراً توبہ کر لے گا کہ میں لٹ گیا، وہ توبہ کر لے گا اور آئندہ سیدھا ہو جائے گا. اللہ پاک جس سے توبہ کی توفیق بھی چھیننا چاہے کہ اسے توبہ کی بھی توفیق نہ ہو، اس سے شعور چھین لیتا ہے، اسے اپنی خرابی کی خبر نہیں ہونے دیتا، نہ خبر ہونے دیتا ہے، نہ توبہ کرنے دیتا ہے، نہ بخشش کی طرف آنے دیتا ہے. بس یہی اصول آپ یہ تو انتہا ہے ہر گستاخ رسول کی، کہ گستاخ رسول کی بخشش کی کوئی سبیل نہیں، اور گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں، اور توبہ کی توفیق بھی نہیں، اور گستاخ رسول کو توبہ کے لیے شعور بھی نہیں. اسی طرح جس بندے کو اللہ پاک روک دے کہ اسے اپنے گناہ نظر نہ آئیں تو سمجھیں اس کا مطلب ہے اس پر بدبختی مسلط ہو گئی، کہ تاکہ توفیق توبہ چھن گئی اس سے. جب اپنے گناہ دیکھے گا نہیں تو روئے گا کیسے؟ توبہ کیسے کرے گا؟ معافی کیسے مانگے گا؟ اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ لہٰذا اللہ پاک نے سارے راستے بند کرنے تھے، سو ایک کام کر دیا کہ اپنے گناہوں اور خرابیوں کو نہیں دیکھتا، اوروں کے ہی دیکھتا ہے. بس زندگی گزر گئی، یہ بھی برا، 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 یہ ہر ایک کے عیب نظر آتے ہیں، ایک اپنے عیب نظر نہیں آتے. تو نتیجہ کیا؟ جس کے ذمے عیب کیے جا رہا ہے اتنے گناہوں پہ گناہ چڑھائے جا رہا ہے اپنے اوپر. خدا جانے سچ کہہ رہا ہے، خدا جانے غلط ہے. اگر غلط ہے تو جھوٹ اور تہمت کا گناہ بھی ساتھ لگ رہا ہے، اور اگر سچ ہے تو کم سے کم غیبت کا گناہ لگ رہا ہے. کیا؟ غیبت کا گناہ لگ رہا ہے کہ بندہ موجود نہیں اور پشت پیچھے اس کو آپ اس کے عیب کو اچھال رہے ہیں. لہذا پہلا کام یہ کریں آج سے اس اجلاس میں اہل سنت والجماعت، مشائخ، علماء سارے، کہ ان کو ایک چاہتا ہوں کہ ایک ہو جائیں. پہلی طریق اس کا سبیل یہ کہ آج کے بعد دوسروں کے عیب دیکھنے میں نابینا بن جائیں. کیا؟ دوسروں کے عیبوں کے لیے نابینے بن جائیں، اپنے عیب دیکھنے کے لیے بینا بن جائیں. بولیے، ہاتھ کھڑا کریں. کیا اس پر عمل شروع کرتے ہیں؟ اس سے عمل آغاز کرتے ہیں. دوسروں کے عیب دیکھنے کے معاملے میں نابینا بن جائیں، اپنے عیب دیکھنے کے لیے بینا ہو جائیں. اور جو اپنے عیب دیکھنے لگ جائے، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، اسے کسی کا عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں رہتی. ہائے 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 ہائے. جس بندے کو اپنے عیب تلاش کرنے کی سمجھ آ جائے اور اپنے عیب تلاش کرتا رہے اور صفائی کرتا رہے، اپنا پھر عیب دیکھا، پھر اس کے علاج میں لگ جاتا ہے،
جب ایک دیکھتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرے نفس کے اندر نفس امارہ کے اثرات ہیں، پھر نفس امارہ کی اصلاح میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ میرے اندر نفس امارہ کی خاصیتیں ہیں، اور نفس امارہ کیا ہے؟ تکبر کرنا، حرص کرنا، لالچ کرنا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، شہوت پہ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں نفس امارہ کی ہیں۔ پھر جب انسان اپنی اصلاح کی طرف لگ جائے تو اللہ پاک اس کو نفس امارہ کے اثرات خواب کی مختلف شکلوں میں دکھاتا ہے، اس کو آگاہ کرتا ہے کہ تیرے اندر نفس امارہ کی یہ خاصیتیں ہیں، جب وہ سمجھ آئیں تو ہر برائی کا پھر علاج ہے، تو وہ تو پھر اپنی تشخیص میں لگ جائے گا، پھر اپنے علاج میں لگ جائے گا۔ اس سے جان چھوٹے گی تو نفس لوامہ میں داخل ہوگا، پھر اس کا علاج کرے گا، اس کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے ذکر کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، راتوں کو اٹھے گا، تہجد کرے گا، روئے گا، اللہ کے حضور آنسو گرائے گا، تزکیہ کے لیے محنت کرے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اور پھر نفس لوامہ سے جب نکلنے کا وقت آئے گا تو ملہمہ میں داخل ہوگا، پھر اس کی ایک کائنات ہے، پھر اس پر محنت، ریاضت اور مجاہدہ کرے گا، اس سے نکلے گا تو تب جا کے کہیں نفس مطمئنہ کی وادی میں داخل ہوگا، اور نفس مطمئنہ میں قدم رکھا تو اللہ سے دوستی بنتی ہے، وہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، وہاں سے نفس مطمئنہ سے ولایت شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ نفس امارہ کفار اور فاسقین کا نفس ہے، نفس لوامہ علماء عاملین کا نفس ہے، پھر نفس ملہمہ جس میں الہام ہوتا ہے، یہ پھر صالحین کا نفس ہے، اور تب جا کے جب نفس مطمئنہ چوتھے درجے میں داخل ہوتا ہے یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، یہ اولیاء کا نفس ہے، وہاں نیکی، تقوی، زہد، ورع، اللہ سے تعلق، استقرار پکڑ جاتا ہے، پھر اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی، پھر جکڑ چلے، ہوائیں چلے، طوفان چلے، جو کچھ ہو، نفس مطمئنہ وہ جم جاتا ہے مولا کے تعلق میں، ہر شے ٹوٹ کے گر سکتی ہے، بس صاحب نفس مطمئنہ کا تعلق نہیں ٹوٹتا، صاحب نفس مطمئنہ کا تعلق نہیں ٹوٹتا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ریاضت کر کے، ارے اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کبھی اس سے جڑ کے دیکھو، پتا چلے کہ جڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور مولا سے دور ہو جانے والے لوگوں، میری آرزو ہے میں مشائخ کی اولاد، میں یہ سبق، یہ درس لے کے آیا ہوں، کسی نے لکھا ہے کہ کارخانہ ولایت چلا کر ولی کیسے بنتا ہے سبق سکھا دیں، میں تو گناہگار بندہ ہوں، میں تو اولیاء کے قدموں کی خاک بھی ابھی بننے کے قابل نہیں ہوا، مگر سبق بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں غفلت کو توڑ دو، غفلت کا لبادہ اتار کے پھینک دو، راتوں کے اندھیروں میں جاگنا سیکھو، مصلے سے دوستی بناؤ، ارے علماء مصلے سے دوستی قائم کرو، رات کے اندھیرے میں جاگو، بستر سے کٹو، مولا کو پکارو، جو شخص مولا سے لو لگا کر رات کے اندھیرے میں اسے کہتا ہے میرے مولا، وہ جواب دیتا ہے میرے بندے، اس طرح تعلق جڑتا ہے۔ مناجات، آپ رات کو مناجات کریں، آپ رات کو، وہ لوگ جن کی درگاہیں ہیں، جن کے مزار ہیں، جن کے خانوادے ہیں، جن کے ناموں پر ہم پلتے ہیں، وہ راتوں کو مناجات کرتے تھے۔ کیا؟ راتوں کو، میں ایک جملہ بولنے والا ہوں، ذرا اس میں اپنے ذوق کو ڈالیں، وہ راتوں کو اٹھ کے مناجات کرتے تھے، یعنی اس سے بات کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، اور جو لوگ رات کو اس سے مناجات کرتے تھے رب ان سے ملاقات کرتا تھا، ان سے ملاقات کرتا تھا۔ سو ہائے ہائے ہائے، وہ مناجاتیں نہ رہیں، وہ راتیں نہ رہیں، کیا؟ وہ راتیں نہ رہیں، سو وہ مناجاتیں نہ رہیں، مناجاتیں نہ رہیں تو وہ ملاقاتیں نہ رہیں، وہ سب باتیں چلی گئیں، ہم باتوں میں رہ گئے، الزام تراشیوں میں رہ گئے، برا بھلا کہنے میں رہ گئے، من ایک دنیا ہے، ارے ہم صحرا بن گئے ہیں، چشمے سوکھ گئے ہیں، چشمے کھلتے ہیں پھر مولا کے ذکر سے، ضرب لگائیں ذکر کی، لو لگائیں قلب کی، اللہ سے ریاضت کریں، روزے رکھیں، تہجد پڑھیں، عشق کے چراغ روشن کریں، عشق کے، اور نفس کو، دل کو حرص سے پاک کریں، دنیا کا حرص، لعنت بھیجیں،
दुनिया का हिर्स, पैसे का हिर्स काटते जाएं, जड़ काटते जाएं, तकब्बुर का हिर्स, बढ़ाई का हिर्स, नामवरी का हिर्स, शोहरत का हिर्स, मालदारी का हिर्स, ये सारे हिर्स दुश्मन हैं, नाग हैं, सांप हैं, हमें खा गए। ये सारे हिर्सों की जड़ काटे, जब जड़ कटेगी दिल साफ होगा, दिल जब साफ होगा इधर से कटेगा तब उधर जुड़ेगा। मेरा कलेमा याद रख ले, जब तक ये पस्त दुनिया है, ये जिल्लत की दुनिया है, ये कमीनी दुनिया है, ये घटिया दुनिया है। आप पूछे क्यों? दुनिया नाम ही कमीनेपन का है। दुनिया घटिया, दुनिया का माना क्या है? दनी से है। क्या माना है दुनिया का? घटिया। और इसके मुकाबले में है उलिया। इस दुनिया के हिर्स से जब तक जुड़े रहेंगे उधर से कटे रहेंगे। कोई किसी का बेटा हो, बेटा होना काम नहीं आएगा। यह है तसव्वुफ, यह है ज़ुहद, यह है तसव्वुफ। मेरे आका ने सैयदा फातिमा ज़हरा को सुनाकर दरअसल उम्मत को सुना दिया था कि मेरे पर तकिया ना करना कि मुस्तफा की बेटी हूं, अपनी मेहनत करना काम आएगी। औलिया मेहनत करते थे। हुजूर ख्वाजा अजमेर ने कभी मैं सैयद हूं नाज नहीं किया, दाता गंजबख्श ने मैं सैयद हूं नाज नहीं किया, सरकार गौसुल आजम में सैयद हूं नाज नहीं किया। औलिया नाज नहीं करते थे, तवाज़ो करते थे, इनकिसारी करते थे। और सब कुछ होकर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब कोई मुरीद होता और उनकी मजलिस में आता तो आप उनसे वादा लेते, कहते अपने मुरीदों को कहते और अपने शागिर्दों को और अहले मजलिस को कहते कि वादा करो, अगर तुम बख्शे गए और मैं ना बख्शा जा सका तो मेरी बख्शिश की शफाअत कर देना। और अगर मैं बख्शा गया तुम रह गए तो मैं अल्लाह को दरखास्त कर दूंगा। तो ये मुरीदों से अर्ज करते, ये था तसव्वुफ, ये था तसव्वुफ। हजरत शकीक बल्खी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आते हैं और पूछते हैं वहां आकर कि आपके यहां अल्लाह वालों का क्या हाल है। फुतुव्वत के माना में फुतुव्वत, आपके यहां अल्लाह वालों का हाल क्या है बल्ख में। वो अर्ज करते हैं, हुजूर हमारे यहां तो हाल ये है कि मिल जाए तो शुक्र करते हैं। मेरी नसीहत ये है मशाइख और उलमा इस तर्ज की जिंदगी गुजारें, सब कुछ आपके कदमों में आ जाएगा। ये दुनिया साए की तरह है, ये दुनिया बोलिए साए की तरह है। सूरज जब ढल जाए, खा अगला वक्त हो जवाल से पहले का और खा जवाल के बाद का, तो साया होता है ना। अगर आप उस साए के पीछे चले कि साए को पकड़ें तो साया कभी हाथ नहीं आता, साया आगे चलता है, आप पीछे चलते हैं। ऐसा ही होता है ना, साया आगे चलता है, आप पीछे चलते हैं। तो दुनिया के पीछे अगर अल्लाह वाला चले तो उसके काम नहीं आती। और फिर अल्लाह वाले क्या करते हैं कि वो बजाय साए के पीछे चलने के, अब मैं दूसरी बात बताता हूं, अब साए की तरफ से रुख मोड़ ले, इधर साया था ना, उधर मुंह करने की बजाय पुष्ट कर लें साए की तरफ, इधर चल पड़े तो साया रह जाएगा या आपके पीछे पीछे आएगा। बस अगर दुनिया की तरफ चले, दुनिया आपको जलील करके रख देगी, और दुनिया से रुख मोड़ कर पुष्ट करके दुनिया से चल पड़े, दुनिया आपके कदमों में पीछे पीछे चलेगी। जिन औलिया अल्लाह के हम नाम लेवा हैं, जिन औलिया अल्लाह के हम नाम लेवा हैं, वो दुनिया के पीछे कभी नहीं चले थे, दुनिया उनके पीछे चलती थी। बस लोगों, अच्छा आप दुनिया की तरफ पुश कर लें तो आप किधर चलें? आप मौला की तरफ चलें। हाय हाय, आप मौला की तरफ चलें। और हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक रोज पानी, एक हाथ में पानी है, एक हाथ में आग है, और फरमाती हैं कि मेरा जी करता है जो लोग दोज़ख के डर से अल्लाह की इबादत करते हैं, मैं दोज़ख पे पानी गिरा के जला दूं, और जो लोग जन्नत के लालच में मौला की इबादत करते हैं, मैं उसे आग से जला दूं, ताकि लालच दोनों किस्म के खत्म हो जाएं। जो इबादत करे यार की मोहब्बत में करे।
میں ایک جملہ بولوں گا، اگر تو یاری کا علم نہیں ہے جدا بات ہے، اگر یاری کرنی ہے تو یاری میں دنیا داری نہیں ہوتی. ہائے ہائے، جہاں یار ہوتا ہے وہاں بیکار نہیں ہوتا، جہاں یار ہوتا ہے وہاں بیوپار، جہاں یار ہوتا ہے وہاں کاروبار نہیں ہوتا. اولیاء اللہ یار والے ہوتے ہیں، کاروبار والے نہیں ہوتے. ان کو پاؤں کے نیچے روند دیں، سب عزتیں آپ کے پیچھے آئیں گی، مال آئے گا، ضروریات آئیں گی، چل کر آئے گا. بس میرا تو ایک سبق ہے آج. خیال تو شروع میں یہ تھا کہ آپ باتیں پوچھیں گے میں جواب دوں گا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور. ایسے ہی میں نے کہا ابتدائی چند باتیں کہہ دوں، لیکن پھر یہ کہ ایک طبیعت ایک طرف رواں ہو گئی، چل پڑی. اب وہ آپ کی باتیں رہ گئی مگر ساری آ گئی، اس میں ساری آ گئی نا. اب حاجت تو نہیں رہ گئی، بس اس درس میں ساری باتیں آ گئی، سارا آ گیا جو آ گیا اس میں. تو میں بتانا چاہتا ہوں، میں پوری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو پڑھا جو کیا، جو پڑھا جو کیا. پہلا قدم صفائے قلب کا، پہلا قدم ولایت کا، وہ قلب و باطن کا ہر حرص سے پاک کرنا ہے. ہر حرص سے پاک، ہر غیظ سے پاک، ہر تکبر سے پاک، ہر رعونت سے پاک، ہر خباثت سے پاک، ہر لالچ سے پاک، ہر طلب سے پاک، ہر غرض سے پاک، ہر خواہش سے پاک. ہر شے نکال دیں دل سے اور دل خلوت گاہ بن جائے. دل خلوت گاہ بن جائے. جب دل اکیلا رہ جاتا ہے اور ہر شے دنیا کی نکل جاتی ہے، اس وقت وہ دل بولتا ہے اپنے محبوب کو، وہ دل بولتا ہے محبوب کو اور وہ کہتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب یہ خلوت ہو گئی. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اس محبوب کا شیوا یہ ہے، جب تک خلوت نہ ہو ملتا نہیں. اور دوستو، کوئی محبوب بھی بڑی بزم میں نہیں ملتا. ہائے ہائے، میں جلد ختم کروں گا چونکہ میں اب کسی اور گلی میں جا رہا ہوں اور پھر پلٹ کے نہیں آئیں. پھر رات بیت جائے گی اور پھر خدا جانے کہاں گم ہو جائیں. یہ اور موضوع چل رہا ہے، پھر وہ موضوع کھینچ کے لے جائے گا، میرے بس میں نہیں رہنا. اتنی بات سمجھا دوں کہ کوئی محبوب کسی کو بڑی بزم میں نہیں ملتا. دنیا کا محبوب بھی ملنا چاہتا ہے تو خلوت مانگتا ہے. ہائے 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 ہائے، دنیا کا محبوب بھی ملنے کے لیے خلوت مانگتا ہے. ارے ناداں، تو اپنے دل کو بت خانہ بنایا ہوا. ہزار محبتوں کو، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، گھر بار کی محبت، لالچ ہر قسم کا محبت، تکبر کی محبت، رعونت کی محبت، کرسی کی محبت، عہدے کی محبت، شہرت کی محبت، عزت کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، مال و دولت کی محبت، ستروں محبتیں سب خیر، ان کو دل میں سجا کے ایک بازار لگایا ہوا ہے اور کہتا ہے بھرے بازار میں محبوب آ کے مل جائے. اس بھرے بازار میں محبوب ملے، ہائے بھرے بازار میں کہتا ہے محبوب ملے، اور محبوب کہتا ہے نہیں، یہ جو سارے غیر میرے غیر مجھ سے دور لے جانے والے، یہ جو اندر بٹھا رکھے ہیں، ان سے دل کو پاک کر، خلوت کر، پھر میری جلوت ہوگی. خلوت ہو تو جلوت ہو، خلوت ہو تو جلوت ہو. تو قلب اگر صاف ہو جائے، خالی ہو جائے، تو پھر مولا جلوہ گر ہوتا ہے. اور وہ پھر جلوہ گر جب ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا، کائنات ساری پیچھے ہو جاتی ہے. جس کے من میں مولا آ گیا اس کی کیا چیز رہ گئی. لہذا ہم غلط سمت چل پڑے ہیں. ہم مولا کو پانے کی بجائے ہر مولا کے غیر کو پانے کی طرف چل پڑے. مولا کے، میرے پاس ایک بار علماء کرام کا ایک وفد آیا، اور ایک بار کچھ پیران کرام کا بھی وفد آیا. ایک بار علماء کا، انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء کرام کی ایک میٹنگ تھی، 40-50 علماء بیٹھے تھے، اور وہاں یہ ڈسکس ہوا. یہ 80s کی بات ہے، بڑی پرانی بات ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک جگہ، مجھے وہ جگہ سب یاد ہے پر میرا مقصود وہ نہیں، میں تو آپ کو نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں. علماء نے ڈسکس کیا میرا نام لے کر کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے. یہ ہماری بحث ہوئی.
ان کے پاس کوئی اسم اعظم ہے. وجہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خطاب کا اعلان ہوتا ہے تو 200 بندے نہیں اکٹھے ہوتے، اور تھوڑی دیر کریں تو آدھے 10 منٹ کے بعد اٹھ کے جانے لگ جاتے. ان کو سننے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں، اور ساری رات بات کرتے رہیں تو کوئی اٹھ کے نہیں جاتا. ابھی آپ نے بنگلور میں دیکھا دن کے 10 بجے سے لوگ پنڈال میں آنے لگ گئے تھے. رات کو خطاب ہونا ہے، 12 گھنٹے پہلے لوگ آ رہے ہیں. یہی پوزیشن حیدرآباد میں تھی، یہی کچھ میں تھی. 12 گھنٹے پہلے صبح لوگ پہنچ گئے پنڈال میں، پہلی جگہ قابو کر لی، اور پنڈال ظہر تک آدھے سے زیادہ بھر گیا تھا. کہتے ہیں لوگ آتے ہیں پھر جاتے نہیں، ساری رات خطاب ہوتا ہے تو اونگتے نہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ کچھ اسم اعظم پڑھ کے تو تسخیر قلوب کر لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو قبضے میں لیتے ہیں. اس پر ان کا اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ یہ بات تو ہے تو کوئی تسخیر قلوب کا وظیفہ اسم اعظم ان کے پاس. لیکن معلوم کیسے کریں؟ تو 4 علماء تھے. وہ جس زمانے میں ایم اے کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اس زمانے میں وہ میرے دوست تھے، مجھے ملنے آیا کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، میری عمر کے آدمی تھے. ان کے ذمے لگایا گیا کہ آپ کی بڑی قربت اور دوستی ہے، وہ 1971-72 کے زمانے سے، 71-72 کے زمانے سے. آپ جائیں اور آپ پوچھیں کہ کیا اسم اعظم ہے ان کے پاس، کیا راز ہے. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے یہ ساری بات جو میں نے آپ کو بتائی مجھے سنائی، اور کہا کہ اب آپ فرمائیں کہ آپ کے پاس اسم اعظم کیا ہے. میں نے کہا میں کسی اسم اعظم کا وظیفہ نہیں کرتا، اور اگر چلو آپ بالفرض اصرار کریں، ضد بھی کریں، تو جو میرا اسم اعظم ہے وہ آپ کے کام نہیں آنے والا، وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. اور ممکن ہے بتاؤں تو آپ مانیں گے ہی نہیں، تو فائدہ کیا؟ کہنے لگے نہیں مانیں گے، کام تو پتہ نہیں آئے یا نہ آئے مگر مانیں گے ضرور. بہت اصرار کیا، بہت زیادہ. میں نے کہا اچھا مانیں گے، ان سے قسم لی، ٹھیک ہے مانیں گے. میں نے کہا سن لو، میرا اسم اعظم یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی وظیفہ مخلوق کے لیے نہیں کیا، اور زندگی کے میں کوئی کام اور کوئی چاہت اور کوئی آرزو اور کوئی خواہش خلق کے لیے نہیں کی. جو چاہتا ہوں جو کرتا ہوں مولا کے لیے کرتا ہوں. یہ میرا اسم اعظم ہے. بس میں مخلوق کہ یہ آئے فلاں آئے، کوئی مجھے مانے نہ مانے، میں یہ سوچتا ہی نہیں، میرے دھیان میں ہی نہیں ہوتی مخلوق. میں آیا ہوں، کوئی اٹھ رہا ہے کوئی نہیں اٹھا، مجھے پرواہ نہیں. کوئی چومتا ہے نہیں چومتا، پرواہ نہیں. کچھ آئے نہ آئے، پرواہ نہیں. کوئی وظیفہ زندگی میں نے مخلوق کے لیے نہیں کیا کہ لوگوں کے دلوں کو تسخیر کروں. تو دور کی بات، مخلوق کے ارادے سے کبھی وظیفہ ہی نہیں کیا. تو پھر کیا؟ میں نے کہا جو پڑھتا ہوں جو کرتا ہوں فقط مولا کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے سوا کسی شے کی طلب دل میں لاتا نہیں. یہ میرا اسم اعظم ہے. اور حضور کا ارشاد ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے خود کو وقف کر دے اللہ ہر شے اس کے لیے وقف کر دیتا ہے. یہ اسم اعظم ہے. اور اس کا میں نے کہا آپ کو ایک مثال دے دوں. ایک شخص حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے تلاش کرتا گیا. قرن گاؤں میں لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا باہر جنگل میں دیکھو کہیں پھر رہا ہوگا، بکریاں چراتا ہوگا. آ گئے، شام کا وقت تھا. اس نے دیکھا کہ بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے، خود وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. ایک بھیڑیا بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں مست الست بے خود ہو کر. جب فارغ ہوئے، سلام کیا، دست بوسی کی، تو پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضرت میں اپنے آنے کا مقصد تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو میرا یہ مہمہ حل کر دیں. بھیڑیے تو بکریوں کو کھاتے ہیں اور یہاں بکریوں کی حفاظت پہ بیٹھا ہے بھیڑیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ مسکرا پڑے. انہوں نے کہا بیٹے سادہ سی بات ہے، میں اس کے کام میں لگ گیا ہوا ہوں، اس نے اپنی مخلوق میرے کام میں لگا دی. میں اس کے کام میں لگا رہتا ہوں اور اس نے اپنی مخلوق میرے کام میں لگا دی ہے. یہ اسم اعظم ہے. یہ دراصل حقیقت تصوف ہے. حقیقت تصوف ہے کہ اپنے قلب و باطن کو ظاہری اور باطنی طہارت کا اختیار کرنا، ہر وقت وضو اور طہارت کے ساتھ رہنا، جسم کو، دل کو، دماغ کو، روح کو، نفس کو، سر کو، ظاہر و باطن کو طاہر رکھنا. ظاہر جسم کو گناہوں سے پاک رکھنا، جسم کو
گناہوں سے پاک رکھنا، نفس کو شہوات سے پاک رکھنا، دل کو خواہشات سے پاک رکھنا، اور سر کو اور روح کو ہر غیر خدا سے پاک رکھنا، ظاہر و باطن یکسو ہو کر مولا کا ہو جائے، مولا کی طرف ہو کے رہ جائے. یہاں سے ابتدا ہوتی. اگر اس طرح اپنی طبیعتوں کو کریں، کوئی مرید ہونے آیا نہ آیا فکر نہ کریں، اللہ دینے والا. مرید بنانے کی فکر نہ کریں. علماء آپ کو کوئی مانتا ہے نہیں مانتا چھوڑیے، یہ اس دوزخ میں نہ پڑیں، یہ کوشش کریں کہ مولا مان جائے. مخلوق کا ماننا کیا لینا، مخلوق کے ماننے سے کیا لینا، ماننا تو مولا کا ماننا ہے، ماننا تو مولا کا ماننا ہے. لہذا اپنے ظاہر و باطن کی ساری توجہات اور خواہشات، ان کے جو ڈورے ہیں دائیں بائیں دنیا سے کاٹ کر مولا سے جوڑ لیں، اور طہارت رکھیں، صدق رکھیں، اخلاص رکھیں، پھر عبادت کریں. راتوں کو اٹھنا سیکھیں اور دل میں سخاوت رکھیں، دل تنگ نہ رکھیں. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، درجنوں احادیث ہیں، آقا نے فرمایا کہ بڑے بڑے ابدال اور بڑے بڑے اونچے رتبے کے اولیاء جو جنت میں، حدیث پاک ہے، جو جنت میں بڑے بڑے اونچے مقامات میں جائیں گے، آقا نے فرمایا وہ کثرت نماز روزہ کے سبب نہیں جائیں گے، نماز روزہ اور عمل کی کثرت کے سبب اونچے درجوں پر نہیں جائیں گے. وہ جو جائیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا طہارت نفس اور سلامت قلب کی وجہ سے جائیں گے، کہ ان کے نفس پاک ہوں گے اور ان کے دلوں میں نہ کسی سے نفرت ہوگی، نہ غضب ہوگا، نہ کسی کے لیے عناد ہوگا، نہ عداوت ہوگی، نہ حرص ہوگا، نہ لالچ ہوگی، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا. ہر قسم کی گرد سے ان کے دل اور سینے پاک ہوں گے، اور امت کے لیے نصیحت یعنی ہر ایک کی خیر خواہی چاہیں گے. جو دوست ہے اس کی بھی خیر خواہی چاہیں گے، جو دشمن ہے اس کی بھی خیر خواہی چاہیں گے. آقا نے فرمایا یہ 3 خوبیاں اولیاء کی ولایت کی علامت ہیں، اور یہ ولایت ان کو جنت میں اونچے درجوں پر لے جائے. نفوس کو پاک کر لیں، سینے اور دلوں کو سلامت کر لیں ہر خیال سے، ہر خیال سے، حتیٰ کہ غیر از خدا بھی کوئی خیال اور طلب اندر داخل نہ ہونے پائے. یہ ولایت، پھر تعلق مولا سے جڑ جاتا ہے، تعلق مولا سے جڑ جاتا ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق یعنی دنیا، آفاق میں گم ہے یعنی دنیا کے پیچھے ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کہ بندہ مرد مومن ہو جاتا ہے، دنیا اس کے پیچھے گم ہوتی ہے، دنیا ماری ماری پھرتی ہے، مگر ان لوگوں کے پیچھے دنیا ماری ماری نہیں پھرتی جو خود دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو. آپ دنیا سے بے نیاز ہوں گے، دنیا آپ کی محتاج ہو جائے گی. مولا کے محتاج ہوں گے تو ساری کائنات آپ کی ہوگی. یہ راز ولایت ہے، راز صفائے قلب ہے، راز روحانیت ہے، راز زہد ہے، راز تعلق باللہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز چل رہے ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پکڑا ہوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں گزارش کروں؟ آپ نے فرمایا کرو. عرض کہ یا رسول اللہ اس کائنات میں کوئی شخص اور کوئی شے ایسی نہیں جس سے میری محبت آپ سے بڑی ہوئی ہو. کائنات کے ہر شخص اور ہر شے سے بڑھ کر مجھے آپ کی ذات پاک سے محبت ہے. آپ کی محبت کے مقابلے میں کائنات کی ہر شخص کی، اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں، بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں، اعزاء اقارب بھی آ جاتے ہیں، ہر شخص اور ہر شے کی محبت آپ کی محبت سے کم تر فروتر ہے، سوائے میری اپنی جان ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سوائے میری اپنی جان، کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے جو اپنی جان سے محبت ہے شاید وہ زیادہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یا عمر، عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. اور لا فرمایا، لا اس کا مطلب تھا کہ عمر یہ بات قبول نہیں ہے، یہ بات قبول نہیں ہے کہ تجھے
تیری محبت جو تیری جان سے ہے وہ مجھ سے بڑھ جائے، بھلے ہر شے سے میری محبت زیادہ ہو، مگر تیری جان سے محبت تیری اگر زیادہ ہے تو یہ بھی قبول نہیں۔ لا، جب آقا علیہ السلام نے اتنا جملہ بولا لا، نہیں، بس اب یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا، معجزہ تصرف ہے۔ ایک لفظ بولا لا، اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و جگر تک وہ لا اتر گیا۔ آپ اسی لمحے بولے یا رسول اللہ، اب اسی لمحے آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی بڑھ گئی، اب میری جان بھی نیچے رہ گئی اور پیچھے رہ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا، اب تیرا ایمان کامل۔ تو آقا علیہ السلام نے صریحاً ایمان کا کمال اپنی ذات پاک کے ساتھ محبت پر کر دیا۔ یہ تو ہوا کمال، یہ صحیح بخاری سے حدیث تھی۔ اب صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہ صحیح بخاری میں بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، مگر میں صحیح مسلم سے اب اس کو پڑھ رہا ہوں، کیونکہ امام مسلم نے اس کا باب بڑا خوبصورت باندھا ہے۔ حدیث آقا علیہ السلام کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں جگہ آئی، متفق علیہ ہے، مگر باب جو امام مسلم میں باندھا ہے وہ لاجواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اور دنیا کے مال و دولت اور کل بنی آدم کے ہر فرد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک میری محبت ہر ایک محبت کو پیچھے نہ چھوڑ جائے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، ہمیشہ معروف حدیث ہے۔ میں نے کیوں صحیح مسلم سے اس کو لیا؟ اس حدیث کو امام مسلم جس باب میں وارد کیا ہے، اس حدیث کو امام مسلم اس باب کا عنوان باندھا ہے، اور امام مسلم نے باب کا عنوان باندھا ہے کہ جس شخص کے دل میں آقا علیہ السلام کی اس درجہ شدت کی محبت نہ ہو، اس پر ایمان کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں، اسے مومن کہہ ہی نہیں سکتے، وہ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا۔ جس شخص کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت اتنی شدید نہ ہو، لا یجوز اطلاق لفظ الایمان علیہ، اس شخص پر ایمان کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں۔ یہ امام مسلم کا باب۔ تو گویا مطلقاً آقا علیہ السلام کی محبت کو ایمان کا نام، آقا علیہ السلام کی محبت کو ایمان، اور سیدنا فاروق اعظم والی حدیث میں ایمان کے محبت رسول کی شدت کو ایمان کا کمال کا، اور اس حدیث میں مطلقاً ایمان ہی محبت رسول کا نام۔ اب یہی محبت جو آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ اللہ نے رکھی، اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا، صرف آقا علیہ السلام کی ذات تک اسے محدود اور محصور نہیں کر، اور سلسلہ یوں بنایا کہ جب آقا علیہ السلام سے محبت اتنی شدید ہو کہ کائنات کی ہر شے کی محبت پیچھے اور نیچے رہ جائے، تب ایمان ہے۔ جب یہ قاعدہ ہو گیا تو اب سلسلہ یوں بنا، محبت کو سلسلہ محبت میں بدل دی، محبت کو سلسلہ محبت میں یوں بدلا کہ جس شے کی بھی آقا علیہ السلام سے نسبت ہے اس کے ساتھ بھی محبت کو واجب کر دیا۔ جس شے کی نسبت ہے آقا علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کو واجب کر دیا۔ اہل بیت اطہار آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کے ایک ایک فرد سے محبت کرنا حضور علیہ السلام نے اس کو ایمان کرا دیا۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت،
تو جمیع صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام کے خواہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، خلفائے راشدین تو 4 نفوس قدسیہ ہیں نا، کل جماعت صحابہ، ان کے ایک ایک فرد سے اور ساری جماعت صحابہ سے محبت کرنا، اس کو ایمان، عین ایمان قرار دیتے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق و کفر کی علامت بناتے، اور اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا نفاق و کفر کراتے۔ تو دیکھو نا، ذات پاک سے محبت ایک سلسلہ بن رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کو نسبی تعلق ہوا، کیا؟ جن کو نسبی تعلق ہوا وہ اہل بیت ہوئے، ان سے محبت بھی واجب ہو گئی، اور جن کو حسبی تعلق ہوا وہ صحابہ کرام، حسبی تعلق سے محبت بھی واجب ہو گئی، ایمان بن گیا، نسبی تعلق سے محبت بھی ایمان بن گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو تعلق صحبت ملا ان سے محبت بھی واجب ہو گئی، اور جن کو تعلق قرابت ملا ان سے محبت بھی واجب ہو گئی۔ پھر آگے اہل بیت اطہار، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، پھر آقا علیہ السلام کی آل پاک، اور آل سے محبت کو اس طرح ایمان بنایا کہ ان پر درود پڑھنا شامل نماز کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یعنی آل پر درود پڑھنا اور آل سے محبت کرنا صرف آقا علیہ السلام نے شروع نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے سنت چلا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایمان کو سلسلہ بنا دیا، صحابہ سے محبت، اہل بیت پاک سے محبت، اطرت سے محبت، آل سے محبت، پھر یہاں تک نہیں چھوڑا، پھر آقا علیہ السلام کی حدیث سے محبت، سنت سے محبت، آقا کے فرمان سے محبت، آقا کے دین سے محبت، آقا کی شریعت سے محبت، آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت سے محبت۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ براہ راست آقا علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہیں ساری۔ پھر آقا علیہ السلام کا شہر ہے مدینہ، اس سے محبت ایمان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مدینہ کے لیے دعا کی اور فرمایا، اللہ جو محبت تو نے ہمارے دلوں میں شہر مکہ کے لیے رکھی ہے، مدینہ کی محبت کو اس سے بھی 2 گنا کر دے۔ اب دیکھیے، یعنی میں بتا یہ رہا ہوں کہ چونکہ مدینہ کی نسبت اب مکہ سے زیادہ ہو گئی نا، آقا علیہ السلام سے، کیا؟ آقا علیہ السلام سے مدینہ کی نسبت زیادہ ہو گئی نا۔ پھر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور مکہ معظمہ میں 53 سال تک رہے۔ مکہ معظمہ کو آقا علیہ السلام کے وجود مسعود کی جو سنگت ہے کتنے سال ملی؟ کتنے؟ 53 سال۔ پھر ہجرت ہو گئی، مدینہ پاک 10 برس رہے، وصال ہو گیا، اور پھر قیامت تک وہیں کے ہو گئے۔ قیامت تک اب مدینہ پاک کو اپنا جسم اطہر عطا کر دیا۔ اب 53 سال ایک طرف، اور معلوم نہیں 53 کروڑ سال گزر جائیں قیامت تک، وہ سارا زمانہ مدینے کو دے دیا۔ اس لیے عرض کیا باری تعالیٰ مدینے سے ہماری محبت جو مکہ کی محبت رکھی ہے اس سے 2 گنا کر دے۔ میرے خطابات میں ان کی ساری احادیث پوری مصادر تخریجات کے ساتھ میرے خطابات میں ہے۔ میں اب حدیث کی عبارتیں نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ میں اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے خطابات کو سنیں تو سب تفصیلات ہیں انشاءاللہ۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ مدینہ شہر سے محبت، اور پھر مدینے کے بخار سے بھی محبت، بخار آ جائے اس سے بھی محبت، تکلیف آ جائے مدینے میں اس سے بھی محبت، مدینے کے پہاڑوں سے محبت، مدینہ کے گلی کوچوں سے محبت، مدینہ کے اناج سے محبت، مدینہ کی کھجوروں سے محبت، مدینہ کی آب و ہوا سے محبت، مدینہ کے رہنے والے چلنے پھرنے والوں سے محبت، اہل مدینہ سے محبت۔ آپ دیکھیے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، کیا اسلام میں کسی ایک کو ظلم کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، خواہ وہ بنگلور کا رہنے والا ہے یا وہ پاکستان کا رہنے والا ہے یا مکہ کا رہنے والا یا بغداد کا، کہیں کا رہنے والا، کسی سے زیادتی کی اجازت ہے؟ بولیے، نہیں ہے نا، کسی سے زیادتی کی اجازت نہیں۔ مگر کیا محبت ہے مدینے سے اور مدینہ میں رہنے والوں سے کہ آقا نے فرمایا جو شخص اہل میرے مدینہ کے رہنے والوں سے برائی کا ارادہ کرے، زیادتی کا ارادہ کرے، اللہ اس کو دوزخ میں اس طرح ڈال کے ختم کر دے گا جیسے نمک پانی میں گھل کے ختم ہو جاتا ہے۔
آپ دیکھیے یہی بات مکہ والوں کے لیے نہیں کہی، یہی بات اہل مکہ کے لیے نہیں کہی، وہ بھی آقا کے لوگ ہیں، مگر اہل مدینہ کے لیے کہی، چونکہ وہ حضور سے زیادہ جڑ گیا، نسبت زیادہ ہو گئی تو ادھر محبت بڑھ گئی۔ اللہ حاصل قیاس، بھئی مکہ میں کعبۃ اللہ بھی ہے، مگر اس خطہ کو روضۃ من ریاض الجنہ نہیں کہا۔ اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، جہاں اپنا دربار ہے فرمایا یہاں سے یہاں تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ آقا علیہ السلام کی ذات سے جو محبت ہے اس کو سلسلہ محبت میں بدل دیا۔ جس شے کو نسبت ہو گئی محبت، جس شے کو نسبت آقا سے ہو گئی محبت، اور پھر آج کے دن تک مدینہ سے محبت، پھر آج کے دن تک پھر حضور کی امت کے جیسے صحابہ اور اہل بیت کا دور گزرا، پھر حضور کی امت کے اولیاء سے محبت، پھر صالحین سے محبت، آقا کی امت کے متقین سے محبت۔ آپ دیکھیں اب اولیاء سے محبت، اس کو بھی واجب کر دیا، اور واجب کچھ چھوٹا موٹا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اولیاء سے خود میں محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فیقول انی احب فلانا۔ جب اللہ سے کسی ولی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو جبرائیل کو بلا کے بتاتے ہیں، جانتے ہو فلاں جگہ ایک میرا ولی میرا دوست رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، فلاں محلے میں، فلاں شہر میں، فلاں جگہ اس کی درگاہ ہے، فلاں جگہ اس کا قیام ہے، پہچانتے ہو؟ جی ہاں باری تعالیٰ جانتا ہوں۔ تو کیا حکم ہے؟ جان لو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا، کتنا پیارا جملہ، اللہ اللہ ہو کر۔ بھئی آپ نہیں کہہ رہے، آپ کہیں تو اور بات ہے، میں کہوں تو اور بات ہے۔ دیکھو نا میں بھی کہتا ہوں، ہر ایک کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں سے محبت ہوتی ہے نا۔ میرے بھی بچے ہیں، پوتے پوتے ہیں، ایک کو روحی کہتا ہوں، ایک کو جانی کہتا ہوں، حماد مصطفیٰ المدنی۔ آپ کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ اس کا قصیدہ بردہ اور تلاوت سنتے ہوں گے، سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ، معراج ٹی وی پر۔ تو چھوٹا ہے، اب احمد مصطفیٰ علی ربی وہ بھی نعت پڑھتا ہے، رومن انگلش میں لکھتا ہے نا، اردو نہیں لکھتا، تو پھر اس کو پڑھتا ہے فلک کی نظارو، فلک کی نظارو، حضور آ گئے ہیں، نعت پڑھتا ہے، تو میں اس کو جانی کہتا ہوں۔ تو دیکھو نا محبت اولاد سے بھی ہوتی ہے، پوتے پوتیوں سے، نسل سے، نواسے نواسیوں سے۔ محبت ایک نظام ہے محبت کا۔ لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیحات بنا دی ساری محبت ہم کرتے ہیں۔ یہ محبت کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹے بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ مگر جب اولیاء کا معاملہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی اولادوں سے، نسلوں سے، اعزاء اقارب سے محبت کرتے ہو، اور جب ولیوں کی بات آتی ہے رب کہتا ہے میں خود محبت کرتا ہوں، اور کہتا ہے انی احب فلانا، کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے۔ تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو مجھے آپ نے بلایا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بات جب میں جہاں پہنچ گیا ہوں، یہ میں نے مشائخ اعظام کے لیے موضوع چھیڑا ہے۔ آج کا اجتماع مشائخ اعظام اور علماء کرام کا ہے نا، تو میں سلسلہ محبت جہاں لے آیا ہوں یہ میں نے مشائخ کے لیے، جن کی اولادیں آپ ہیں، وہ جو اولیاء اور صوفیاء اور اللہ کے محبوبین جو زیر زمین دفن ہیں، جن کی درگاہیں ہیں، جو صدیوں سے جن کی درگاہوں سے نور نکل رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے چھیڑا ہے۔ پھر علماء کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ جبرائیل مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، جس کو میں نے محبوب بنا لیا تو بھی محبوب بنا۔ اور پھر اب کیا کروں؟ فرمایا آسمانوں میں جا، کل فرشتوں کو جا کے ندا دے، منادی کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی، اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا، محبوب بنا لیا، تو فرشتوں کو کہو اب تم سارے آسمانی کائنات کے رہنے والوں تم بھی محبت کرو۔ تو وہ ولی پہلے محبوب خدا بنتا ہے، کیا؟ پھر محبوب جبریل بنتا ہے، پھر محبوب ملائک بنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں سلسلہ محبت؟ پھر حکم ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب سارے ملائک کل فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اب حکم ہوتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، اب اس کی محبت کو زمین پہ اتار دو اور محبوب خلائق بنا دو۔ تو وہ اللہ کا ولی پہلے محبوب خدا بنا، کیا؟
اور محبوب خدا بنتے ہی محبوب مصطفیٰ بنا. جو خدا کا محبوب ہوا وہ مصطفیٰ کا محبوب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو محبوب خدا بنا، پھر محبوب مصطفیٰ بنا، پھر محبوب جبریل امین بنا، پھر محبوب کل ملائک بنا فرشتوں کا، اور زمین پہ محبت اتاری تو محبوب کل خلائق بنا. اب یاد رکھ لیں، محبت اللہ کے اتارنے سے دلوں میں اترتی ہے، کسی کے ڈھنڈورا پیٹنے سے محبت نہیں ہوتی. ڈھنڈورا پیٹنے سے محبت نہیں آتی. محبت کے لیے جس دل کو اللہ چن لے اس میں محبت رکھ دیتا ہے. اور یاد رکھ لیں، محبت اللہ، دل ایک برتن ہے. دل ایک، اگر آپ کے ہاں یہ برتن ہے مثلا گلاس گندا ہو، کیا گندا ہو، تو اس میں یہ پانی ڈال دے گا کوئی ڈالے گا؟ سادہ سی بات ہے، اگر برتن گندا ہو تو آپ پانی نہیں ڈالتے ہیں. تو جس کے دل کا برتن گندا ہو تو رب اسے اپنے محبوب کی محبت ڈالے گا اس دل میں. سنیے، آپ کا عمل یہ ہے کہ اگر آپ کا برتن گندا ہے تو آپ اس کو دھوئے بغیر پانی نہیں ڈالتے. تو رب کی اتاری ہوئی محبت پانی سے بھی ارزاں ہے، پانی سے بھی کم قیمت ہے. وہ کسی ایسے دل میں ڈال سکتا ہے جس کا دل کا برتن دھلا ہوا نہیں ہے. دل کا برتن دھلا ہوا صاف ہو تو وہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈالتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ والے کی اور اللہ کے کسی بندے کی محبت آ جائے، وہ سمجھیں کہ وہ محبت کسی لاؤڈ اسپیکر کے اعلان اور کسی پمفلٹ کے چھاپنے سے نہیں آئی. وہ آسمان سے فرشتے لے کر اترے ہیں اور جبرائیل امین اترے ہیں اور اللہ کے امر سے اترے ہیں. سو جب محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ اتار دے اور اللہ ڈال دے فرشتوں کے ذریعے، تو مخالفت کرنے والے اس محبت کو نکال سکتے ہیں؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ جب دلوں میں اللہ محبت ڈال رہا ہو، ارے آپ اور ہم کروڑ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہم دلوں سے نکال سکتے ہیں؟ ہم اگر اللہ سے معاذ اللہ زیادہ طاقتور بنیں گے تو نکالیں گے محبت. اللہ محبت ڈال رہا ہے، ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، تو کون جیتے گا؟ اللہ جیتے گا یا ہم جیتیں گے؟ بولیے نا. اللہ محبت ڈال رہا ہو اور ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہو تو جیتے گا کون؟ اللہ کے بندو، اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے. نصیحت ہے، اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے. اللہ کا جو امر ہو اس کو تسلیم کر لیتے. آپ کے اور میرے چاہنے سے اللہ کا امر نہیں ہوتا، یہ فیصلہ وہ کرتا ہے، اوپر سے ہوتا ہے. تو اولیاء اور صالحین جن کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، یاد رکھ لیں کہ وہ کسی اور سمت سے وہ محبت نہیں آتی، وہ براہ راست بارگاہ خدا سے آتی ہے. اور بارگاہ مصطفیٰ اس محبت کی نگرانی ہوتی ہے. ملائکہ لے کے اترتے ہیں دلوں میں چن چن کر، یودع لہ القبول فی الارض، زمین میں دلوں میں رکھی جاتی ہے. لہذا جس کا اہتمام خدا اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اللہ کے اس امر سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، اس سے ٹکر نہیں لینی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ جن سے اللہ نے محبت کی، ایک زمانہ وہ زندہ تھے، ان کی زندگی میں محبت اتاری اور ان کی زندگی میں محبت. حضور خواجہ اجمیر آئے، کتنی کوشش کی گئی کہ ان کی محبت کو روکا جا سکے، مگر روکنے والے نام و نشان مٹ گیا اور ان کی محبت پوری ہندوستان پہ غالب آ گئی. حضور سیدنا غوث العظم کی محبت کو روکنے والے تڑپتے رہ گئے، مرتے رہ گئے، وہ ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اور غوث غاسم جیلانی کا نام اور بڑے پیر کا نام شرق سے غرب ساری کائنات میں آ گیا. سوال یہ ہے کہ یہ محبت کون پیدا کرتا، کون بڑھاتا ہے؟ آپ اور ہم نہیں بڑھاتے، اوپر سے آتے اور پھر وہ وفات پا جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں ختم کوئی نہیں کر سکا، نہیں، ان کی وفات کے بعد اب صدیاں گزر گئیں. آپ اپنے اپنے بزرگوں کے سن دیکھیں نا، وفات کو کتنے 100 سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں اور دنیا کشاں کشاں ان کے مزار پہ جاتی اور زیارت کرتی، ان کا نام لیتی ہے. تو گویا ان کی وفات کے بعد بھی محبت کے چراغ جو اللہ نے جلائے تھے وہ بجھیں گے نہیں. پھر آقا علیہ السلام کی امت میں پھر علماء، یہ اولیاء و صالحین اور پھر علماء صالحین. کیا؟ اولیاء مقربین اور علماء صالحین. وہ علماء، یاد رکھ، وہ علماء
جنہوں نے علم اور زہد کو جمع کیا، وہ علماء جنہوں نے علم اور زہد کو جمع کیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس شخص نے علم حاصل کیا، دین کا فقیہ بنا، علم حاصل کیا، مگر تصوف کو چھوڑ دیا۔ تصوف طریقت ہے، تصوف معرفت ہے، تصوف روحانیت ہے، تصوف دین کا باطن ہے، اس کو چھوڑ دیا اور ظاہر علم کو لے لیا، فرمایا وہ فاسق ہو گئے۔ اور اسی طرح جس نے تصوف یعنی باطن کو لے لیا اور ظاہر احکام شریعت کا علم چھوڑ دیا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ علماء میں بھی ایسے ہیں کہ جو علم شریعت کے ظاہری احکام کو مانتے اور علم باطن کو، علم روحانیت کو، علم طریقت کو، علم معرفت کو، علم حقیقت کو نہیں مانتے، اولیاء صالحین کے طریق کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ان کا علم انہیں فسق میں لے جاتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا علم نفع نہیں دیتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایسوں کا نام، ان کی قبر بھی دنیا میں نظر نہیں آتی۔ ایسوں کی قبر کوئی ایک بتا دے، دنیا میں بتا دے، چلو اسی پر فیصلہ کر لیں کہ امر الہی کیا ہے اور منشا الہی کیا ہے۔ جو اولیاء کی مخالفت کرتے رہے پہلے زمانوں میں، اکا دکا زیادہ نہیں ہوتے تھے عالم، اولیاء کی مخالفت کرنے والے یا طریق زہد، طریق عشق، طریق محبت، طریق ورع، طریق تقوی، طریق باطنی اور طریق روحانی کے مخالف تھے، بھلے سمندر علم کے پی گئے، سمندر، آج کوئی ان کی قبر ہی بتا دے، نام و نشانی نہیں۔ اور اولیاء، عاشق لوگ، صوفیاء جنہوں نے آقا کے روحانی چشموں سے فیض پایا، ان میں سے ایک ہستی ایسی نہیں جس کی قبر زندہ نہ ہو اور آباد نہ ہو۔ امام حسن بصری کو لیں، حضرت جنید بغدادی کو لیں، حضرت سری سقطی کو لیں، حضرت بشر الحافی کو لیں، ذوالنون مصری کو لیں، باجزید بستامی کو لیں، ابو الحسن خرقانی کو لیں، آپ گنتے چلے آئے اولیاء کرام کے نام۔ امام غزالی کو لیں، حضور سیدنا غوث العظم کو لیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کو لیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو لیں، حضور خواجہ خواجگان حضرت معین الہند نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو لیں، قطب الدین مختیار کاکی کو لیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو لیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو لیں، خواجہ علاؤ الدین احمد صابر کو لیں، حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ کو لیں، حضرت امیر خسرو کو لیں، آپ نام گنتے چلے آئیے، امام ابو الحسن شاذلی کو لیں، امام احمد رفاعی کو لیں، شیخ ابو العباس مرسی کو لیں، آپ پوری دنیا میں نام گنتے چلے آئیے، جس کا نام لیں میں ابھی بتاتا ہوں اس کی قبر کا پتہ کیا ہے۔ آپ نام لیں میں بتاتا ہوں کہ کہاں ان کا مزار کہاں۔ تو جو اللہ والے ہو گئے، جنہوں نے اللہ سے عشق کا تعلق جوڑ لیا، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں اور دنیا جانتی ہے۔ کیوں جانتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے محبت کے چراغ جلا دیے۔ اور جو اس سے خالی رہے ان کی قبروں کا ہی پتہ کوئی نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں نا، امام حسین کو شہید کر دیا کربلا میں، اور یزید بدبخت نے، ملعون نے اپنا تخت سجا لیا۔ اب حسین کا دربار کیا، امام حسین کا دربار زمین پر عرش نظر آتا ہے، زمین فرش پر عرش نظر آتا ہے، اور یزید بدبخت کے دربار پہ کوئی تھوکتا ہی نہیں ہے۔ دربار تو رہا نہیں، اس کی قبر پہ تھوکتا ہی کوئی نہیں۔ دمشق میں ایک کوڑے کومے جگہ ہے جہاں بتاتے ہیں یہ یزید کی قبر تھی، لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں۔ میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر دیکھنے کے لیے خود گیا وہاں، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ پاک ایسے علماء کو اس نے زندہ رکھا، جو علماء جنہوں نے تجدید کی دین کی۔ امام غزالی ہیں، علماء کی بات، جو علماء عاملین و کاملین و صالحین اور علماء عارفین۔ ادھر جائیں، امام ابن حجر اسقلانی کو دیکھیں، ان کا مزار زندہ، دنیا جانتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کو دیکھیں، دنیا جانتی ہے۔ امام شرف الدین نووی کو دیکھیں، دنیا جانتی ہے۔ پھر آپ
ان علماء کی طرف آ جائیں جو علماء اسی راستے کے تھے، تو اللہ نے ان سے بھی محبت کی، اور ان کی صرف قبروں کو نہیں زندہ رکھا بلکہ پوری امت میں جو ایک ایک لفظ لکھ گئے اس کو بھی زندہ کر دیا۔ ان کی کتابیں زندہ ہیں، ان کی تصانیف زندہ ہیں، ان کے علم کے پورے جلائے ہوئے چراغ روشن ہیں، اور آج بھی علم دین پانے والا ہر طالب علم انہی کا نام لیتا اور جپتا ہے۔ اس طرح زندہ رکھا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تمہاری یاد کو قیامت تک زندہ و سلامت رکھوں گا۔ اب یہ جو ہمارا طریق ہے، یہ دو چیزوں کو جمع کرنے کا نام، علم فقہ یعنی ظاہری علم دین، اور علم تصوف، علم تفقہ اور تصوف، دو چیزوں کو جمع کرنا۔ یہ دو دھارے ہیں، احکام دین کے علم ظاہر کے اور احکام تصوف اور احکام زہد و ورع کے علم باطن کے۔ اہل سنت والجماعت نام ہے دونوں دھاروں کو یکجا کرنے کا، اکٹھا رکھنے کا، دونوں دھاروں کو اکٹھا رکھنے کا۔ اب آج کا دور جس میں ہم اس وقت داخل ہو گئے، یہ زوال کا دور ہے۔ زوال ہر سمت آیا، زوال ہر سمت ہے، حکمرانوں کے زوال ہے، عام انسانوں کا زوال ہے، معاشروں کا زوال ہے، معاشرے کی قدریں جو پہلے تھی وہ آج نہیں ہے، مجموعی طور پہ زوال ہے۔ ایک زمانہ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، میں 50s کی بات کر رہا ہوں اور اوائل 60s کی، چھوٹی عمر تھی، تو میں دیکھتا ہوں، یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہہ کے کبھی بڑا دکھی ہو جاتا ہوں، اداس ہو جاتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں اور اس لیے کہتا ہوں کہ میں پھر وہ زمانہ یاد کرتا ہوں، اس پرانی یاد میں گم ہو جاتا ہوں۔ وہ جو ہمارے بچپن لڑکپن کا زمانہ تھا، کوئی شہر ایسا نہ تھا کہ کسی شہر کا ہر محلہ اور محلے کی ہر گلی میں 2-4 گھر ایسے نہ ہوں جس میں کوئی بوڑھا بوڑھی لوگ تہجد گزار نہ ہو۔ کوئی گلی تہجد گزاروں سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ آپ کو یاد پڑتا ہے؟ جس گلی میں 15-20 گھر اگر مسلمانوں کے ہوتے ہوں گے آپ کے ہاں، اور میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں تو خیر وہاں تو سب مسلمانوں کے گھر تھے، میں پورے محلے کی بات نہیں کر رہا، ایک گلی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک گلی میں مشکل سے کوئی 15-20-25 گھر ہوتے ہیں۔ 15-20-25 گھروں کی ایک گلی میں 6-7-8 گھر کم سے کم ایسے ہوتے جن میں پچھلی رات تہجد گزار مصلی پر ہوتے تھے، بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں تسبیح لے کر نوافل پڑھتی۔ ہر گلی تہجد گزاروں کے ساتھ معمور ہوتی تھی، ہر گلی میں تہجد گزار ہوتے، اللہ اللہ کرنے والے ہوتے، نیک اور صالح لوگ ہوتے، ایک دینی ایمانی روحانی قدریں ہوتی، شرم اور حیا ہوتا، ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا۔ تو کیا بولیے آج کے معاشرے میں وہ قدریں روحانی، اخلاقی اور سماجی ہیں؟ بولیے نہیں رہی نا۔ تو مجموعی طور پہ زوال آ گیا۔ جب مجموعی طور پہ سوسائٹیز پہ زوال آتا ہے تو اس کے ہر طبقے پہ زوال آتا ہے۔ وہی زوال کے اثرات مشائخ کی اولادوں پر بھی آئے ہیں، خانوادوں پر، اور وہی علماء پر بھی آئے ہیں۔ یہ کچھ سیاستدان کو لے لیں، آج سے 30-40 برس پہلے جو پولیٹیکل لیڈر تھے، سیاستدان، ان کے قد و قامت اور ان کے اصول، ان کی آئیڈیالوجی، کچھ اصول پرستی، وہ دور اور آج کے دور کے سیاستدان آپ کو ایک ہی سطح کے نظر آتے ہیں؟ فرق ہے نا۔ ان کی کچھ آئیڈیالوجی ہوتی تھی، کرپشن اس درجے کی نہیں ہوتی تھی جس درجے آج ہے۔ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی بات میں دیکھ کے کر رہا ہوں، اور انڈیا اس سے مختلف نہیں ہے، یہاں بھی حال یہ ہوگا، باقی ملکوں کے حالات بھی یہی ہوں گے۔ جس ملک میں جائیں، آج سے 40-50 سال پہلے جائیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی کیلیبر کی، جتنی کمٹمنٹ والی، جتنی آئیڈیالوجی رکھنے والی، جتنی لیس کرپٹ یا آنےسٹ جتنے سطح کے لوگ ہوتے تھے، آج اس میدان میں وہ سطح نظر بولیے نہیں آتی۔ تاجروں میں آ جائیں، انڈسٹریلسٹ میں آ جائیں، تاجر لوگ جتنے سخی ہوتے تھے، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے، جتنی دیانتداری کرتے، یعنی جس میدان اساتذہ میں آ جائیں، جتنی محنت کرتے اپنے طلباء پر، جتنی تگ و دو کرتے، ہر میدان کا عالم یہ تھا۔ لہذا ہر زندگی کے ہر فیلڈ میں زوال آیا ہے، یہ ایک فینومینا ہے۔ لہذا کسی ایک طبقے کو بدنام بولیے نہیں کیا جا سکتا، یہ زوال تمام طبقات میں آیا ہے۔
انہی معاشرتی سماجی انسانی طبقات میں مشائخ کی اولادیں اور مشائخ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، تسلسل سے ڈاؤن فال ہوتا جا رہا ہے، تسلسل سے ڈاؤن فال ہوتا جا رہا ہے۔ میں لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں 100 زوال کے باوجود مشائخ اور علماء اور ان کے نمائندگان، ان کی پھر قدر کیا کرو، یہ نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے میری، پھر قدر کرو۔ لاکھ درجے زوال آ گیا مگر پھر بھی قال اللہ اور قال رسول کا چراغ تو انہی کے دم سے ہی روشن ہے نا، اللہ رسول کی بات تو انہی کے ذریعے کان پر آ رہی ہے نا، اگر یہ بھی نہ ہوتے تو اللہ رسول کی آواز بھی کان پر نہ آتی۔ مشائخ اور ان کے خانوادوں میں اگر زوال آ گیا ہے اور وہ پہلے جیسے نہیں رہے تو بھائی کسی طبقے کے لوگ پہلے جیسے نہیں رہے، زوال مجموعی زوال ہے، مگر پھر غنیمت ہے کہ چلو ان کے نام لیوا ہیں، ان کے طریقے کو چلا رہے ہیں، کمزوریوں اور نقائص کے باوجود ان کا نام الاپ رہے ہیں اور ان کی خانقاہوں کی خدمت میں ہیں، ان کے سلاسل کی خدمت میں ہیں، ان کا نام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو خدا جانے وہاں کیا بن جاتا۔ لہذا جو جو دم جس حال میں ہے انہیں غنیمت جانا جائے، یہ میرا پہلا سبق ہے۔ جو دم جس حال میں ہے اسے غنیمت جانو، اور پھر کوشش یہ کریں بجائے تنقید کا نشانہ بنانے کے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی اصلاح کا آغاز کرے۔ اب یہ دوسرا اصول بتا رہا ہوں۔ دوسرا ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، جس شخص کو دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں اور دوسروں کے عیب کو ذکر کرتا اور اچھالتا ہے، وہ عمر بھر اسے اپنے عیب دکھائی نہیں دیں گے۔ اپنے عیب، جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنے عیب اسے دکھائی نہیں دیتے، اور جس بندے کو اپنے عیب دکھائی نہ دیں وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، اس کی زندگی میں کبھی اصلاح ہی نہیں ہوگی۔ اصلاح ہوگی ہی تب جب اپنے عیب دیکھے گا۔ بھئی مجھے پتا چلے گا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، میں اپنی خرابیوں کو، نقائص کو، کمزوریوں کو جانوں گا تو تب ہی ان کی اصلاح کی فکر کروں گا نا۔ اور اگر میں نے اپنی خرابیوں، کمزوریوں کو دیکھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی دوسرے کی خرابیوں کو ہے، تو میں اپنی اصلاح کہاں کروں گا؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص مصلح بن گیا ہے دوسرے کے لیے، اور اپنی خرابیوں کو کوئی نہ دیکھنے کو تیار ہے نہ سننے کو تیار ہے، اپنی خرابیوں کو نہیں دیکھتے۔